السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ آج کے پروگرام کا رن ڈاؤن کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہم جس خبر پر بات کریں گے وہ ہے وزیر اعظم کے بارے میں کہ ایک نئی گفتگو چل پڑی ہے پیپلز پارٹی میں کہ وزیر اعظم کو اپنی سزا اور کنوکشن کے خلاف اپیل میں جانا چاہیے یا نہیں، اور اس کے ساتھ اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں امریکہ کی مدد کرنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو 33 برس کی سزا ہو چکی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کہتی ہیں کہ یہ ناانصافی ہے اور امریکہ نے پاکستان کی $33 ملین کی امداد بھی روک لی ہے۔ اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ گوہر ایوب خان سے خصوصی گفتگو، اور وہ ہمیں بتائیں گے پاک بھارت جنگوں کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق، اور پھر ہم بات کریں گے آنے والے یوم تکبیر سے، کیونکہ اسی مہینے میں ہم نے دیکھا تھا 1998 میں کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو اب پھر 28 میں یہ آنے والا ہے، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ہم ایٹم بم کی تیاری کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور سب سے پہلے، اور آپ جانتے ہیں ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، وزیر اعظم کی سزا، اب ایک نیا سوال کہ اپیل میں جائیں یا نہ جائیں، اسپیکر کے فیصلے کو حتمی سمجھ لیں، اور تازہ ترین یہ بھی کہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک شاہ صاحب چلے گئے ہیں کہ جناب اسپیکر کے فیصلے کو تو فارغ کرایا جائے۔ ہاں جی، یہ تو سارا کچھ ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک بڑی افسوسناک خبر یہ ہے کہ سندھ میں ایک بس جا رہی تھی کوہاٹ کو، جی، اور اندرون سندھ اس پہ حملہ آور ہوئے ہیں، بعض لوگ اس میں سوار ہوئے ہیں، اور پھر 7 افراد جو ہیں ان کا نشانہ بنے ہیں۔ بالکل، اور یہ بڑی ہی ایک افسوسناک خبر ہے، اور اب سندھ کے اندر بھی گویا تیاری ہو رہی ہے فساد کرانے کی۔ جو بھی عناصر ہیں ان کی سرکوبی کرنا وہاں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا، مجھے امید ہے، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور یہ بلوچستان کی طرح یہاں وارداتیں نہیں ہو سکیں گی۔ جی، تو یہ توقع کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ وہاں حالات جو ہیں ان کو فوری طور پر سنبھال لیا جائے۔ بشرطے کہ ول ہو سنبھالنے۔ ول تو کرنی پڑے گی نا۔ اگر سندھ جو ہے اس کے معاملے میں بھی آنکھیں بند کر لی جائیں، یا آدھی کھول لی جائیں اور آدھی بند کر لی جائیں، تو اس سے زیادہ کوئی شرمناک بات کو ہو نہیں سکتی۔ ایک دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے یہاں پنجاب بار کونسل نے جو ایک پولیس افسر کو مارنے والے 4 وکلاء کے لائسنس معطل کر دیے، تو یہ ایک جو بار کونسل کے ذمہ داران ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے اور وہ ڈسپلن نافذ کرے، تاکہ جو لوگ وکلاء کے مقدس پیشے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں ان کو روکا جا سکے اور ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جا سکے۔ بار کونسل کا شکریہ اور اس کو مبارکباد۔ اب آ جائیے یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف۔ اگر وہ اپیل نہیں کرتے جی، تو پھر وہ کنوکٹ تو ہوں گے نا، ٹھیک ہے، مجرم تو وہ رہیں گے۔ اور اس پہ فیصلہ بھی آ چکا ہے اسپیکر کا۔ اسپیکر کہتی ہیں کہ وہ نااہل نہیں ہوئے۔ ہاں، اب یہ معاملہ بحث عدالت میں چلے گا، چلیے خیر نہیں ہوئے، جب اگلا الیکشن لڑنے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ ہاں، پھر تو ان کی کوالیفیکیشن زیر بحث آئے گی۔ ہاں، ایک بڑا کوشچن مارک ہوگی ان کے مخالفین کے ہاتھ میں۔ اس لیے پیپلز پارٹی اب اس کو مزید پولیٹیسائز کرنا چاہتی ہے اگر اس نے یہ فیصلہ کیا۔ اور وہ جو 200 نکات ہمارے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ میں نے سوچے تھے، وہ تو سارے رائے گاہ چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ وہ چاہے وہ کیا ایک شعر تھا نا کہ کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہے، کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہے، اور میری یہ شب کیسی شب ہے الہی، نہ روتے کٹے ہے نہ سوتے کٹے۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو مشکل پیدا ہو چکی ہے وہ مشکل تو رہے گی، اور اپوزیشن کے ہاتھ میں ایک ایشو بھی رہے گا، اور ان کو اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اگر تو سپریم کورٹ کے پاس اپیل ہو جائے تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کچھ نرمی دکھا دے، کیونکہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تو وزیر اعظم سے ملنا چاہتے ہیں نا بلوچستان کے معاملے میں۔ ہاں بالکل، انہوں نے کہا کہ ہمیں خود بھی جانا پڑے، تو ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کوئی ہو سکتا ہے کوئی صورت دوسری پیدا ہو جائے، لیکن اگر انہوں نے اپیل نہ کی تو یہ تو جھومر تو سج گیا نا، کنوکٹ تو وہ ہو گئے۔ اب 2 مہینے 4 مہینے وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ لیکن اخلاقی طور پہ کتنا عرصہ نکال سکیں گے دباؤ اپوزیشن کا، کتنا عرصہ برداشت کر پائیں گے؟ اب اخلاقی مسئلہ نہیں رہ گیا، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس میجورٹی موجود ہے،
اب یہ سیاسی مسئلہ ہے اور سیاست کے ذریعے سے حل ہوگا یا الجھے گا، بلکہ حل بھی ہوگا تو الجھے گا، تو الجھنا ہی ہے اس نے. تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی ریمیڈی اویلیبل ہے اس کو وہ آزمائیں، اس میں سے راستہ نکالیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں. شاہ صاحب، جہاں پہ وزیر اعظم مشکل میں ہیں عدالت کے ذریعے، عدالت نے انہی کی ایک فیلو ممبر جو ہیں فرح ناز اصفہانی، ان کی شہریت بھی، ان کی رکنیت معطل کر دی ہے ایوان کی. شہریت معطل نہیں کی جناب، رکنیت معطل. شہریت تو ان کی موجود ہے، دو ہیں ماشاءاللہ. اور پاکستانی شہریت بھی تھی. بالکل. ڈوئل نیشنلٹی کی اجازت ہے. یہ ایک پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان دوہری شہریت رکھ سکتا ہے. اور کامن ویلتھ کنٹریز جو ہے نا، کینیڈا ہے، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، ان کے ساتھ بھی آپ دوہری شہریت رکھ سکتے ہیں. یعنی انڈیا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور پاکستان؟ انڈیا نہیں. اچھا، انڈیا اس لسٹ میں. انڈیا اس سے مستثنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بہت سے اکثر ممالک جو ہے نا، وہاں آپ شہریت رکھ سکتے ہیں دوہری. کوئی پاکستانی برطانوی شہری بھی ہو سکتا ہے اور پاکستانی شہری بھی ہو سکتا ہے. جیسے لارڈ نذیر صاحب ہیں، برطانوی شہری بھی ہیں، پاکستانی شہری بھی ہیں. لیکن انہوں نے اپنی سیاسی حیثیت ان کی برطانوی ہے. ہاں، اگر برطانیہ میں ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آپ پاکستانی شہری ہیں کہ نہیں ہیں. پاکستان میں جو دستور ہمارا ہے نا، اس میں جو کوالیفیکیشن ہے اس میں تو یہ ہے کہ جو الیکشن لڑے گا اس کو پاکستان کا شہری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ڈسکوالیفیکیشن میں یہ ہے کہ جو دوسری کوئی شہریت رکھتا ہوگا یا اختیار کرے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں الیکشن کمیشن تو چند ماہ پہلے یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ دوہری شہریت والے رکن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے بھی اسی کو نافذ کیا ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ فرح ناز اصفہانی جو ہے، جو پوتی ہیں جناب مرزا حسن اصفہانی کی، جو قائد اعظم کے رفیق تھے اور امریکہ میں پہلے سفیر تھے پاکستان کے، یہ اس وقت جو ایمبیسی ہے نا پاکستان کی، اس کو بھی تحفے میں دیا. کوٹھی جو تھی تحفے میں دی تھی انہوں نے. اچھا. اپنے پیسوں سے خرید کے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کی پوتی ہیں اور ان کے ساتھ یہ گزری ہے کہ ان کی رکنیت معطل ہو گئی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ آ کے کہیں کہ نہیں، میں نے تو وہ شہریت چھوڑ دی تھی، اور ہو سکتا ہے ان کی رکنیت ختم. رحمان ملک صاحب بھی تو مصیبت میں. رحمان ملک صاحب تو کہتے ہیں میں نے برطانیہ کی شہریت چھوڑ دی. اب یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ یہ بھی ریفرنس اسپیکر کے پاس جانا چاہیے تھا، یہ عدالت میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا. ہاں، ایک پریسیڈنس تو طے ہوگی کہ معطل ہو جائے گی. ایک اور بات ہو سکتی. لیکن بہرحال میری تو ہمدردیاں فرح ناز اصفہانی کے ساتھ ہیں. ان کے شوہر جو ہے حسین حقانی پہلے مشکل میں ہیں، بلکہ اب تو پاکستان آ ہی نہیں پا رہے، آنے کو تیار نہیں فی الحال. اب امریکہ میں وہ پروفیسر ہو چکے ہیں اور فرح ناز بھی وہیں رہے گی. تو چلو جہاں رہیں خوش رہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے وہ سیاست دان جو بیرون ملک مقیم ہیں، ان کی سیاست پر کیا گزرے گی. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پرائم منسٹر ہوتے ہیں لوگ اور باہر سے آتے ہیں اور پھر اٹیچی کیس اٹھاتے ہیں، بلکہ اٹیچی کیس کیا بریف کیس اٹھاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. شوکت عزیز. ٹھیک ہے نا. پاکستان جو ہے، آپ انڈیا چلے جائیں، اتنا بڑا ملک ہے نا، اس کے معاملے ہمارے ساتھ بڑا چھوٹا ہے. ہمارے سامنے ایک سیاست دان ایسا نہیں ہے جس کا کاروبار باہر ہو، جس کا پیسہ باہر ہو اور وہاں وہ کہے میں وزیر اعظم ہوں، میں گورنر ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں. اور یہاں پہ تو اللہ ماشاءاللہ ہے. یہاں جو صورتحال ہے، پاکستان کو ہم نے ایک چراغاہ بنا دیا ہے. لیکن بہرحال اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا بھی بڑا احترام ہے، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. پاکستان کو بڑی وہ فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں، پاکستان کے سفیر ہیں. مگر دستور ہمارا جو ہے اس میں یہ پابندی موجود ہے. شمس صاحب، ڈاکٹر شکیل آفریدی جس کے پیچھے اب امریکہ بھی آ گئے، اب سارے قصے آج ہی ہم نے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو 33 سال قید کی سزا ہوئی ہے جی، اور $33 ملین آپ کے روک لیے امریکہ نے، امداد میں کم کر دیے. 1 سال 1 ملین. ہاں، ان کا 1 سال 1 ملین اور بڑھاؤ گے اور بڑھا دیں گے. تو بات یہ ہے کہ اگر ان کو 100 سال کی سزا دے دی جائے، جیسے عافیہ صدیقی کو پتہ نہیں کتنی، 86 سال، تو آپ کا $1 ارب پورا ہو جائے، نہ رہا کٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہا. ساری امداد بند. ساری امداد بند.
ہماری جان چھٹ جائے. بات یہ ہے کہ یہ جو شکیل افریدی صاحب ہے یہ اسامہ بن لادن کی نشاندہی کرتے رہے, پولیو کے قطرے پلانے کے بہانے پہنچے, ان کا خون لیا, ڈی این اے ٹیسٹ ہوا, پتہ چلا یہیں اسامہ موجود ہے. یہ ساری کہانی ہے نا. بالکل ہے. اور پاکستان کی حکومت کو کچھ نہیں پتا, ان کو کچھ نہیں بتایا. امریکہ کے ساتھ مل کے یہ سارا چکر چلا دیا انہوں نے, ڈاکٹر صاحب نے. اب وہ لینے کے دینے ان کو پڑے ہوئے ہیں. شمس صاحب ابھی بریک کا وقت ہے, لیکن پاکستان کے اندر بھی دو آراء ہیں جو سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہیں. کچھ پاکستانی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شکیل نے بہت اچھا کیا تھا, اس پہ تو اسے انعام ملنا چاہیے, اور کچھ کہتے ہیں بہت برا کیا تھا. یہ بھی دو آراء ہیں, میرے اس بارے بھی آپ سے پوچھنا ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی ڈاکٹر شکیل آفریدی کو سزا کی. شمس صاحب دو آراء ہیں اس وقت, ایک کہتے ہیں چھوڑ دو, ایک کہتے ہیں پکڑے رکھو. دیکھیں جتنے ڈاکٹر شکیل افریدی ہیں نا وہ میڈیا میں بھی موجود ہیں, سیاست میں بھی موجود ہیں, این جی اوز میں بھی موجود ہیں, رہتے پاکستان میں ہیں, کام امریکہ کا کرتے ہیں. ان کو تو بڑی پریشانی لاحق ہے, وہ تو جھنڈا اٹھا کے ان کا پھر رہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو چھوڑ دیں. وہ چھوڑ دیں. دیکھیے ڈاکٹر شکیل افریدی کو یہ کام اگر ان کو پتہ لگ گیا تھا یا سراغ مل رہا تھا تو پاکستان کی حکومت کو بتانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, پاکستان کو اطلاع دیتے کہ بھئی اسامہ بن لادن یہاں پڑا ہوا ہے, اس کو پکڑو. ہاں, انہوں نے جب امریکہ کا یہ کام کیا اور امریکہ کے ساتھ مل کے کیا, ایک تو اس کا پتہ کیا نتیجہ نکلا کہ پولیو جو ہے اس کے قطرے لوگ نہیں پلا رہے بچوں کو اب اپنے. ہاں کہ نہ جانے یہ ٹیم کس چکر میں ہزاروں بچے جو ہیں وہ جناب ان کا مستقبل خطرے میں ہے. لوگ وہاں انکاری ہیں پولیو کو قطرے پلوانے سے, اور پاکستان ان ملکوں کے آگے آیا ہے جو ہائی رسک پر ہے پولیو کے. تو ایک کام تو یہ ہوا. جی, ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو یہ کام امریکہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے تھا, ایک بات. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہرحال پاکستانی شہری ہے, جی ان کا حق ہے فیئر ٹرائل. ٹھیک ہے. ہمیں کچھ معلوم نہیں ان کا موقف کیا ہے. ہاں, ان کی انہوں نے سائڈ ہے نا, انہوں نے جان بوجھ کے کام کیا یا کچھ اور سمجھا یا پیسے لیے یا فی سبیل اللہ کیا. ٹھیک ہے. ان کا فیئر ٹرائل نہیں ہوا. لیکن وہ خیبر ایجنسی سے تعلق رکھتے تھے, کسی اس سے لیے وہاں پہ ہوا. ایک پاکستانی ہے نا وہ. جی, ہر پاکستانی کا حق ہے کہ قانون کی عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا جائے. وہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشنز کے تحت جی, جو وہ اپنے مغلوں کے دور سے پہلے کے قوانین ہیں ان پر آپ یہ مقدمے چلا رہے ہیں, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں معلوم نہیں ہے نہ چارج شیٹ کا پتہ, نہ ان کے موقف کا پتہ, نہ ان کی صفائی کا پتہ. تو شکیل آفریدی کا نہ زندہ باد نہ مردہ باد. بات یہ نہیں, اب بات سن لے. شکیل آفریدی پر مقدمہ چلنا چاہیے عام کھلی عدالت میں, ان کا موقف سامنے آنا چاہیے, ان کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے. یہ ان کا حق ہے اور یہ حق ان کو ملنا چاہیے. اس کے حق میں ہم آواز بلند کرتے رہے. شام صاحب کل جب جنرل علی قلی خان کی ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس میں گوہر ایوب خان کا بھی ذکر آیا تھا بہت سا. اس میں ایوب خان صاحب کا ذکر آیا, اس میں کہ وہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف یا کمانڈر ان چیف مقرر نہیں کیا حبیب اللہ صاحب کو اور موسیٰ خان کو مقرر کر دیا. تو گوہر ایوب صاحب نے آج مجھ سے بات کی اور انہوں نے کہا اس میں کچھ تاریخی حقائق درست کرنا چاہتا ہوں میں, اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم گوہر صاحب. وعلیکم السلام. ہاں جی جناب, آپ فرمائیں جناب. اچھا شامی صاحب, آپ نے بات کی تھی جب ایوب خان نے اس وقت آرمی چیف تھے. ہاں جی, تو انہوں نے موسیٰ خان, آپ نے کہا تھا کہ ان کو بنا دیا اور جنرل حبیب اللہ صاحب کو نہیں بنایا. حقائق یہ ہے کہ جب مارشل لا لگ گیا تھا تو ایوب خان جو کمانڈ چیف تھے وہ اپوائنٹ ہو گئے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. ٹھیک. تو انہوں نے اپنے جرنیلوں کو بلایا کچھ دن بعد, جس میں میں حاضر تھا کیونکہ میں اے ڈی سی تھا کمانڈ چیف کا. آپ اس وقت بھی اے ڈی سی تھے؟ میں اس وقت اے ڈی سی تھا. اچھا ٹھیک ٹھیک. کپتان تھا اور سمجھ گیا رہا تھا میں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو حاضر تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل برکی جو میڈیکل کور کے تھے سب سے سینئر. ٹھیک جی. لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان, لیفٹیننٹ جنرل کے ایم شیخ, میجر جنرل یحییٰ خان اور میجر جنرل حمید, میجر جنرل شیر بہادر اور کچھ اور بریگیڈیئرز بھی تھے. ٹھیک جی. تو اس اور جنرل موسیٰ نے اس میں بیٹھے نہیں تھے. اس پہ ایوب خان نے کہا کہ میں تو ابھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو گیا ہوں
اور آرمی کا چیف فل ٹائم چاہیے تو ہمیں اپوائنٹ کرنا چاہیے آرمی چیف. اور انہوں نے پھر خود کہا کہ میری رائے ہے کہ میجر جنرل حبیب اللہ کو آرمی چیف بنانا چاہیے, جو اس وقت لنڈن میں امپیریل ڈیفنس کالج کا کورس کر رہے تھے لنڈن میں. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت میجر جنرل تھے وہ, اس وقت میجر جنرل. اور موسیٰ خان لیفٹیننٹ جنرل تھے اس وقت کیا؟ جی آئی تھنک سو. اچھا. اب یہ ہوا کہ لیفٹیننٹ جنرل کے ایم شیخ ایک دم بولے, انہوں نے کہا سر میرا ویو کچھ مختلف ہے, اس طرح ہوگا کہ آپ نہیں ہوں گے اور لیفٹیننٹ جنرل میجر جنرل حبیب اللہ خان اس طرح ہو جائیں گے جس طرح ایک کبوتروں کے پنجرے میں ایک بڑا بلا چلا جاتا ہے. اب آپ کو تو خود تجربہ ہے. ہاں, انہوں نے جو کیم شیخ نے کہا اٹ ول بی لائک اے ٹام کیٹ ان اے پجن سکوپ, مطلب کہ کبوتروں کے اس پنجرے میں بڑھ گیا. تو انہوں نے کہا نہیں جی جنرل موسیٰ کو بنائے. تو وہ چپ ہو گیا. ہماری رشتہ داری بھی تھی, میری ان کی بیٹی سے منگنی بھی تھی اس وقت. جی میں نے یہی تو کہا نا آپ کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر جنرل موسیٰ کو انہوں نے آرمی چیف بنا دیا اور میجر جنرل حبیب اللہ خان کو کہا کہ یہ کورس ختم کر کے آئیں گے تو یہ نمبر 2 ہو جائیں گے, آرمی چیف ہو جائیں گے. یہ ہوا جی. اچھا جی, کل مانک شاہ کا بھی ذکر ہوا تھا. کس کا جی؟ مانک شاہ کا. ہاں. اور آپ نے اپنی کتاب میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے. ہاں. تو مانک شاہ کو کہاں آپ ریٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قطر کی جنگ میں اگر میں پاکستانی فوج کا کمانڈر ان چیف ہوتا تو پاکستانی فوج جیت جاتی. دیکھیں مانک شاہ ویسے ہی اپنے آپ کو بلو اپ کرتا ہے. ایسٹ پاکستان میں شامی صاحب اس طرح تھا, میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا تو 1967 میں سیشن کے لیے ڈھاکہ گئے اور بیچ میں بریک ہوا تو شیر کے شکار میں سلیٹ کے چائے کے باغات میں چلا گیا. وہاں کلنگا ریزرو فارسٹ ہے, ادھر شیر کافی تھے. تو جو چائے کے باغات تھے اس کے زیادہ مینیجر جیم فنلے کمپنی کے ویسٹ پاکستان کے تھے, اور نادر شاہ ایک نوشہرے کے ہمارے تھے مینیجر. انہوں نے مجھے رات کے ڈنر کے لیے بلایا. تو یہ اب 67 جنوری کی بات ہے. ہاں جی. تو انہوں نے کھانے کے بعد میرے سے پوچھا جی آپ اسیسمنٹ دیں, کیا ہوا؟ تو میں نے کہا دیکھو میری اسیسمنٹ یہ ناقص رائے ہے کہ یہاں ایسٹ پاکستان میں حالات اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح 1897 میں ہوئے تھے انگریز کے خلاف, جو پہلی جنگ آزادی. ٹھیک ہے جی. تو آپ جو سے آپ کی فیملیز ہیں آپ بکھرے ہوئے ہیں میلوں پہ, یہ ٹی اسٹیٹس ہیں, آپ بکھرے ہوئے ہیں, ساتھ ساتھ کوئی نہیں. تو اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو بالکل آپ چٹاگانگ یا ڈھاکہ کی طرف نہ جانا, آپ کاٹے جائیں گے, مارے جائیں گے راستے میں. آپ سیدھا ہندوستان کے بارڈر کراس کر کے وہاں چلے جانا, جیل میں رکھیں گے 3-4 مہینے, پھر ویسٹ پاکستان بھیج دیں گے. ٹھیک. اس کے علاوہ پھر کیا ہوا کہ 1971 میں ایک ٹینک کی ریجمنٹ تھی 29 لانسرز, جو لیفٹیننٹ کرنل صغیر حسین صاحب لے جا رہے تھے اور میرے گھر میں کراچی آ کے ٹھہرے, ان کی بیوی بھی وہ بھی. تو میں نے ان کو کہا کہ بیگم کو کیوں لے جا رہے ہو, حالات خراب ہیں. اور ان کو میں نے ایک کتاب دی جان ماسٹرز کی تھی, نائٹ رنرز آف بنگال, یہی 1897 کا پورا کا. میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ حشر ہونے والا ہے وہاں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ٹینک میں آپ کی ریجمنٹ مکسڈ ہے, ویسٹ پاکستانی ہیں اور آدھے ایسٹ پاکستانی ہیں, لیکن ٹینک کا گنر اور ڈرائیور آپ ویسٹ پاکستانی رکھنا. مگر پھر یہ لڑائی لڑی کیوں ہم نے؟ سنے نا. ہاں جی. اور تیسری چیز, جب جنرل علی قلی خان اس وقت میجر تھے تو اپریل 71 میں جا رہے تھے ہیلی کاپٹرز اڑانے کے لیے ایسٹ پاکستان. گور صاحب مجھے آپ کو روکنا پڑے گا. گور صاحب ایک بریک کا وقت آیا ہے درمیان میں. گور صاحب آپ ذرا ایک منٹ کے لیے آپ کیجئے گا, دوبارہ آتے ہیں ہم بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. گور صاحب جی, نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی گوہر ایوب خان صاحب سے اور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی صاحب. ہاں جی, آپ فرما رہے تھے جناب وہ واقعہ. میں بتا رہا تھا کہ اپریل 1971 میں میجر علی قلی خان, ابھی جو لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان ہے, میرے بردر ان لا بھی تھے, کراچی میرے پاس آ کے ٹھہرے. تو انہوں نے جانا تھا ایسٹ پاکستان ہیلی کاپٹرز اڑانے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا دیکھو علی, یہاں جنگ ہوگی ہندوستان کے ساتھ, پاکستان آرمی کی سرنڈر ہوگی. اچھا. اپنے ہیلی کاپٹر جو ان سے ہوائی اڈے کے اوپر نہ رکھنا, جنگ ہوئی ایسی جگہ رکھنا فیول پورا کہ نکلنا ہو تو نیپال کی طرف نکل جانا یا برما کی طرف نکل جانا. وہی چیز ہوئی کہ 16 دسمبر 2 بجے صبح یہ 6 ہیلی کاپٹر جو ان سے برما کی طرف نکل گئے. تو علی قلی واپس آ گئے. مانک شاہ کہتے ہیں کہ میں جنگ جیت جاتا تو وہاں ہماری فوج تھی نہیں, نہ ہونے کے برابر صرف 12 فائٹر جہاز تھے, 72 ٹینک تھے, لائٹ ٹینکس, ریکانسنس M24 شیفیز ان کو کہتے ہیں,
اور 3 ڈویژن بڑی مشکل سے کوئی پولیس والوں سے کی, کوئی رضاکار کے ساتھ کی, کوئی اسکاؤٹس کے ساتھ, اس طرح, اور ہلکے مشین گن رائفلوں کے ساتھ کی. ہندوستان نے 144 جہاز اس پاکستان کے ارد گرد جمع کر لیے, اپنی ایئر کرافٹ کیریئر جو سی ہے بے بنگال میں لے آئے اور نیوی پوری لے آئے, بلاکیڈ کر دیا, اور 9 ڈویژن جو سی ہیں ہمارے جو سی ایل اکوپ 3 ڈویژن کے مقابلے میں 9 ڈویژن رکھی. جو ہمارے وہاں سپاہی افسر لڑے ان کی بڑی بہادری ہے. مانک شاہ اگر ہوتا تو میرا خیال ہے ان سے پہلے سرنڈر کر جاتا. تو مانک شاہ کا تو قصہ بھی آپ نے لکھا ہے نا کہ وہ جو ایک فوجی افسر تھا انڈیا کا جو پاکستان کو راز دے دیے تھے اس نے. جی میں نے ضرور لکھا ہے, اس پہ بڑا ہنگامہ ہندوستان میں ہوا. لوک سبھا میں جو سے پرتاپ مکھرجی نے بڑا مجھے اوپر نیچے کیا, انکوائری فوج کی ہوئی, اور اس کی پوری رپورٹ جو سی ہے آئی ہوئی ہے. جنرل ریٹائرڈ جو آرمی چیف تھے ان کے جے سنگھ, وہ آپ اگر ان کو کانٹیکٹ کریں گے وہ ضرور کہیں گے نہیں نہیں اس میں کچھ نہیں تھا, گورو یوگ ویسے ہی کر رہا تھا. 20,000 روپے لیے حقائق کا علم ہے. انہوں نے 20,000 روپے لیے تھے. جی ہاں جی. چلیے بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ آپ کا. لیکن ابھی ہم شام صاحب انہوں نے بڑی ویسے وضاحت کی کہ مانک شاہ اس کریکٹر کا آدمی تھا. اب دیکھیے وہ تو اپنی جگہ ہے. انہوں نے جو فوج کی حالت زار بتائی ہے کہ پاکستان لڑائی لڑ ہی نہیں سکتا تھا, اس کے پاس نہ اسلحہ تھا نہ فوج تھی, مگر جو کمانڈر ان چیف تھے وہ صدر پاکستان بنے ہوئے تھے. پھر انہوں نے کیوں لڑی یہ لڑائی؟ یہ جو ریٹائرڈ کیپٹن تھے یہ حالات کو دیکھ رہے تھے, ان کو کیوں نظر نہیں آ رہے تھے جو حاضر سروس جرنیل تھے؟ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک اپنی پوری فوج کو جھونکے چلے جا رہے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے, اور یہی اسی تو بربادی ہوئی ہے. اس لیے پاکستانی فوج, بار بار ہم کہتے ہیں نا, فوج کو ڈیسیجن میکنگ نہیں کرنی چاہیے, فوج کا کام کرنا چاہیے, اقتدار نہیں سنبھالنا چاہیے. یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا. جی شام صاحب, ابھی ہم اے کیو خان صاحب سے بھی بات کریں گے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے. وقت آنے والا یوم تکبیر, آپ کو پتا ہے یوم تکبیر تو پھر نام میرا رکھا ہوا ہے. اچھا, میں تھا اس کمیٹی کا چیئرمین جس نے یوم تکبیر نام رکھا تھا 28 مئی 1998. اور کہانی ہے بعد میں بتائیں گے. ابھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, ڈاکٹر صاحب سے ہم کال ملا رہے ہیں, لیکن آپ یہ ذرا کہانی تھوڑی سی بتا دیں. نہیں, جب ایک سال گزرنے کو تھا یعنی دھماکوں کے بعد, تو فیصلہ ہوا کہ اس کو بڑے عظیم الشان طریقے سے منایا جائے. یہ دن بڑا پاکستان کے لیے ایک بڑا ایک یادگار دن تھا. تو پھر اس کا نام کیا ہو؟ اس کے لیے نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جو مختلف اس کے اندر مکاتب فکر کے لوگ تھے, دانشور تھے دوسرے, اس میں پرویز رشید صاحب بھی تھے کمیٹی میں. تو اس کا کمیٹی کا چیئرمین جو تھا وہ مجھے بنایا. اچھا. تو ہم نے پھر لوگوں کو انوائٹ کیا اس بات کے لیے کہ وہ نام تجویز کریں. تو لوگوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نام تجویز کیے, خطوط آئے, ان کو پھر ہم نے سارٹ آؤٹ کیا, پھر ہم نے نام رکھا یوم تکبیر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور کیسے مزاج ہیں؟ بس آپ کی دعا چاہیے. آپ اوپر اللہ, نیچے آپ لوگ. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ یہ جو آپ جس وقت بم بنانے کا یا یہ آپ کے ذہن میں خیال آیا پاکستان کو ایٹمی صلاحیت دینے کا, تو یہ بھٹو صاحب نے آپ سے رابطہ کیا تھا یا آپ نے ان سے رابطہ کیا تھا؟ نہیں سر, اکثر یہ غلط فہمی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے ان سے رابطہ کیا, یہ بالکل غلط ہے. میں نے خود رابطہ کیا تھا. ہوا یہ کہ 71 میں یورپ میں تھا, میں نے اپنی ابھی پی ایچ ڈی ختم کی تھی, تو میں نے ہتھیار ڈالتے دیکھے پاکستانی افواج کو اور ذلت آمیز شکست, تو میرا دل بہت بھر گیا اور میں بہت رویا, لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. 74 میں جب انڈیا نے دھماکے کیا 18 مئی 74 کو, تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ بس اب ہماری گوس کوک ہو گئی. وہ جو آپ کہتے ہیں نا فوجی, یور گوز از کوکڈ, تو وہ ہماری گوس کوک ہو گئی تھی. تو پھر میں نے 2-3 مہینے سوچا کہ کس طرح بتاؤں بھٹو صاحب کو. تو میں نے ہالینڈ میں ہمارے ہیگ میں سفیر ہوتے تھے جے خرس پارسی, ان کے ذریعے میں نے ان کو خط بھیجا. جو خط انہوں نے پھر شہید احمد خان کو بھیجا, جو چیف سیکورٹی آفیسر تھے, ان کے دوست تھے, انہوں نے بھٹو صاحب کو دیا, اور پھر مجھے فوری بلا بھیجا. میں کرسمس 74 میں آیا, میں نے ملاقات کی ان سے. میں نے کہا کہ دیکھیے جو آپ کو دوسرے تمام روٹ ہیں یہ ہرگز آپ نہ بنا سکتے ہیں کبھی, اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو. صرف ایک ایسا روٹ ہے جو کہ میں جانتا ہوں, اور دنیا میں ابھی تک کسی سوا 3 ممالک کے کسی کو اس پر مہارت حاصل نہیں ہے. میں اس کے ذریعے بہت کم کی بہت جلد وقت میں بناؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ اعتماد کیوں تھا؟ اور بھٹو صاحب نے اعتماد کیوں تھا؟ آپ بڑے نوجوان تھے اس زمانے میں, اور بھٹو صاحب آپ کا یہ خیال تھا کہ میں یہ کام کیسے کر لوں گا؟
نہیں مجھے بہت پکا تھا, میرا ایمان پختہ تھا, مجھے پکا یقین تھا, مجھے اس کام میں مہارت تھی. اور جب فیصلہ کریں آپ, جس طرح قائد اعظم نے کیا تھا پاکستان بنانے کا, کتنے آرٹ سے اس کے خلاف پوری انگریز قوم خلاف تھی, ہندو خلاف تھے, اور ہمارے خود لوگ یہاں کے زمیندار جاگیردار سب خلاف تھے, لیکن ان کا ایک مسمہ مراد تھا, میرا بھی مسمہ مراد تھا کہ میں یہ کام کر دوں گا. تو بھٹو صاحب نے یقین کر لیا پھر اس بات پر؟ جی ہاں, بھٹو صاحب نے یقین کر لیا. دیکھیے میں تو کوئی پروفیسر سلام کی طرح یا دوسرے چند سائنسداں سے, رضی الزمان صدیقی یا سلیم الزمان صدیقی وغیرہ کی طرح تو مشہور نہیں تھا, میں نے نوجوان سائنٹسٹ تھا بالکل. لیکن یورپ میں مجھے سب لوگ جانتے تھے, میں نے بڑا اچھا کام کیا تھا, کتاب لکھی تھی. تو بہرحال میں آ کے میں نے بھٹو صاحب کو جب بتایا تو غالباً میرے الفاظ میں یا میں نے جو بات کہی اس میں سچائی تھی, اور وہ ان کے دل میں اتر گئی. ایک لمحہ بھی انہوں نے شک نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہیں کر سکتا. فوری غلام شاہ صاحب کو بلایا. ہم بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے. خان صاحب, جب چلے گئے ذوالفقار علی بھٹو, ان کو مارشل لا لگا دیا جنرل ضیاء الحق نے, تو آپ کے کیا تاثرات تھے؟ اور یار آپ کہاں چلے گئے, پہلے کہانی تو بیان کرنے دیں ان کو. اتنی دور کو آپ ضیاء الحق پہ کیوں جاتے ہیں اور بھٹو پہ؟ میں نے کہا وہ ذرا پوچھ رہے کہ کیا اس وقت کیا خیالات تھے. دیکھیے اس وقت تو پہلے ہی عرض کر رہا تھا, شام صاحب پوچھ رہے تھے, جب میں نے بھٹو صاحب سے کہا انہوں نے میری بات پر یقین کیا, اور انہوں نے پھر اٹاملی کمیشن کے لوگوں کو بلائے, چیئرمین کو کہ آپ ان کو ذرا سمجھا دیں کہ کیا کام کرنا ہے. تو یہ بات ہے دسمبر کی آخری تقریباً کی شروع کی 75 کی. تو میں یہ سب بتا کر چلا گیا. جب میں پھر کرسمس کے ٹائم پر 75 میں آیا اور پھر یہاں آیا, مجھے جنرل امتیاز نے بلایا اور کہا کہ آپ جا کر دیکھیں. تو میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا, اور ایسے ہی مارے پھیرے تھے, اور ایک صاحب جو تھے بالکل نااہل سے, ان کو بٹھایا ہوا تھا 4-6 لوگوں کے ساتھ. تو میں نے جا کے بھٹو صاحب کو بتا دیا, اور جنرل امتیاز کو تو فوری بھٹو صاحب بہت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت گالیاں ماری دی 2-4 انہوں نے, اور پھر ایک دم مجھ سے کہا کہ جی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا جی میں 15 جنوری کو واپس جا رہا ہوں. یہ 15 جنوری 76 کی بات تھی. تو ان کا نہیں آپ نہ جائیں اب. تو میں نے کہا صاحب کیا بات کر رہا ہے, میرے پاس اعلیٰ درجے کی نوکری ہے, مجھے پروفیسر پر ہے, میرا بہت اچھا کریئر ہے, مجھے وہاں اعلیٰ تنخواہ ملتی ہے, 30,000 روپے اس زمانے میں ملتے تھے, مکان تھا, گاڑی دی تھی, پورے یورپ میں سفر کرتا تھا, امریکہ سب جگہ. تو میں تو کہنے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نہیں جائیں. شادی بھی تو ہو چکی تھی ڈاکٹر صاحب, شادی ہو چکی تھی آپ کی اس وقت؟ جی سر, شادی ہو چکی تھی. شادی تو ہماری سر 64 میں ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے. تو میں بیگم ساتھ تھی. تو میں نے بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا رک جائیں, تو میں نے جا کے کہا بیگم میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا. تو میں بیگم کے پاس گیا, تو بیگم سے نے پوچھا کیسی میٹنگ رہی ہے, میں نے بتایا. پھر میں نے کہا کہ وہ بھٹو صاحب کہنے کہ رک جاؤ. تو وہ تو ایک دم بالکل فلیئر ہے, کیا بات کر رہے ہو, ہم سیٹل ہیں, تم اتنے اچھے آفر ہیں, تم پروفیسر ہونے والے ہو, اور اتنی اعلیٰ درجے کی نوکری ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میں ان کی عادت سے واقعی, میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم واپس جا رہے ہیں, ختم, ہم نہیں رکتے. تو انہوں نے پھر میرے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بیٹھ جائیں, مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا. اور بیگم صاحبہ نے کہا, جی ہاں, انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ فخر ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور دوسری یہ کہ آپ رحم دل ہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم رک جاتے ہیں تو کیا آپ اس ملک کے لیے کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بیگم میرے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کام پاکستان کے لیے کر دے, بس ان کے ٹھیک ہے ہم رک جاتے ہیں. بس اس طرح انہوں نے ساتھ دیا, میں رک گیا, اور پھر پروجیکٹ اٹامک کمیشن سے علیحدہ کر دیا گیا. باقی کہانی پہل میں کس سن میں آپ نے یہ کام مکمل کر دیا تھا, 83 میں یا 82 میں؟ سر ہم نے 82 میں تو ہم نے ہائی انریچمنٹ کر لیا تھا ویپن کا. 83 میں ہم نے کورس, ہاں جی, اور پھر 84 میں میں نے ضیاء الحق کو لکھ کر دے دیا تھا. ریکارڈ پر موجود ہے, جنرل عارف نے خود بھی دیشاشو نانی بک میں کہا ہے. تو 84 میں ہم نے باقاعدہ رائٹنگ دی تھا, اور جب میں گیا جنرل ضیاء کو بتا تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا, پیشانی پہ چوم, اور کہا کہ بس ڈاکٹر صاحب آپ نے اس ملک کو بچا لیا, اب ہمیں فکر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اب آپ یہ حبیب صاحب ناراض ہو جائیں گے, ان کا سوال تھا کہ بھٹو صاحب کو جب پھانسی لگی تو آپ کے کیا تاثرات تھے, کیونکہ یہی سوال تھا. جی چلیے جی. بہت دکھ. دیکھیے سیاست اپنی جگہ ہے, ان کی اپنی سیاست تھی, اور وہ جو زمیندار تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بات کا میں عرض کر دوں, میں نے بہت قریب سے دیکھا, بہت ملاقاتیں کی, بےحد محب وطن تھے. ان کو بڑا دکھ تھا پاکستان کے ٹوٹنے کا,
اور وہ یہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان کو ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ آئندہ اس قسم کی کوئی آفت پاکستان میں. ہمیں بہت دکھ ہوا, ہم سب کو, مجھے, میرے دفتر والوں کو, سب کو. لیکن پھر دیکھیے یہ تو ہو چکا تھا تو آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے. ہم اپنے کام میں لگا رہے کہ ہم نے تو کام کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جب آپ نے یہ کام مکمل کر لیا تو پھر کیا تھا سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا یہ مکمل کرنے کے بعد؟ مکمل کرنے کے بعد اول تو ہم نے جنرل ضیاء کو بتا دیا, اور اس کے بعد ہم اس کی یعنی بڑھاتے رہے, پرفیکشن کرتے رہے. پھر میں نے انڈسٹری کے لیے بہت کوشش کی جنرل ضیاء کو راغب کرنے کی کہ میں نے یہ کام کر دیا, مجھے آپ انڈسٹری کی طرف جانے کی اجازت دیں, میں چاہتا ہوں ملک کو انڈسٹریلائز کر دوں. لیکن وہ ایسے تھے ان کے ساتھی وغیرہ, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ انہوں نے یہ کام نہیں کرنے دیا. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے ہم اب نیوکلیر ویپن ہم نے بنا لیا, ہمیں ڈیلیوری سسٹم چاہیے ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر ہم نے بیگ صاحب سے بات کی, بیگ صاحب وائس چیف تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, میں بینظیر سے بات کرتا ہوں. بینظیر آ گئی تھی اور ہم نے اجازت لی. تو پھر ہم نے چائنا سے کنٹیکٹ کیا. میں 10 سال تک سمجھا کسی کو پتہ نہیں ہے, میں میزائل پروگرام کا چیف کوآرڈینیٹر تھا. روہی صاحب جب وہ تھے چیئرمین, جان چیف صاحب, جب سے لے کے تو 2001 تک, تو تقریباً 10 سال. تو میں نے پھر یہ خانپور کا جو نیوکلیر وہ ہے میزائل پلانٹ, وہ میں نے لگایا. جو میزائلیں وہاں بن رہی ہیں, غوری میزائل بننا, یہ سب بننا منوق ہے. تو جو کام تھا ہمارے, پھر ہم نے اینٹی ٹینک میزائل بنائی, اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بنائی, شولڈر فائر اور ملٹیپل راکٹ لانچر بنائے, لیزر رینج فائنڈر بنائے. ڈاکٹر صاحب اب آپ کو انڈسٹریلائز کرنے کے لیے ملک کو تو الیکشن لڑنا پڑے گا. اور لاہور سے آپ اعلان کر چکے ہیں کہ لاہور سے لڑیں گے. لاہوری تو مجھے بہت پسند کرتے ہیں, مجھے پتا ہے. میں آیا تو انہوں نے سیدھے مجھے پائے اور نہاری کھلانا ہے جی روز بٹا کر. لیکن یہ کہ یہ کام کرنا ہے, اس ملک کو بچانا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور شمس صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور سوال جواب آج ہمارے رہ گئے. لیکن آئندہ پروگرام میں جب ہم بدھ کو آئیں گے تو ہم سوال جواب کا سیگمنٹ جو ہے وہ کچھ بڑھائیں گے, کیونکہ شکوے پھر میرے ساتھ ہوتے ہیں فیس بک پہ کہ گویا میں رکاوٹ ہوں سوال جواب میں. ڈاکٹر قدیر صاحب کی جو گفتگو تھی اتنی دلچسپ تھی کہ میں نے کہا یہ کب کب موقع ملتا ہے. اور اللہ زندگی دے اور کامیاب کرے ڈاکٹر صاحب کو. ہم آپ سے اگلے بدھ کو ملیں گے الیکشن میں. کامیاب تو ویسے ہو چکے ہیں وہ اپنے کام میں. جی, الیکشن میں بھی کامیاب کریں. اور ہمیں اجازت دیجیے, اگلے بدھ کو دوبارہ اسی وقت اسی جگہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.